دے حضور توبہ اللہ توفیق دے، اللہ تعالیٰ دے حضور توبہ کرن دی توفیق ہو جائے جس بندے نو بھی، سب تو پہلے جڑا گناہ کیتا ہے انہوں چھڑ دے، نمبر 1 پختہ ارادہ کر کے گناہ نو چھوڑ دے۔ نمبر 2 جو اس تو گناہ ہو چکا ہے، کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس تے شرمسار ہوئے، شرمندگی لے آئے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ دے حضور سچی پکی نصیحت والی توبہ کرے۔ نمبر 4 جڑا گناہ اس تو ہو گیا ہے وہ گناہ بھی چھڑ دے، وہ گناہ بھی چھڑ دے۔ اگر کسی دا حق کھدا ہے تو حق واپس کر کے پھر توبہ کرے۔ کسی بھائی دا کوئی حق دبا بیٹھا ہے، حق کھا بیٹھا ہے تو وہ بھی واپس کر کے پھر توبہ کرے اللہ تعالیٰ دے حضور کہ اللہ اے میرے کو گناہ ہو گیا سی، میں تیری بارگاہ توبہ کرنا، رجوع کرنا اور میں حق ادا کر رہی ہوں مولا، تو ہی میں معاف فرما، اور جس بھائی دا حق کھاتا ہے اندے کو بھی معافی طلب کرے۔ تو جدو سچی سچی توبہ کرے گا تو توبہ دی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ توبہ کرن والا شخص جڑا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوندا ہے، اتنا بڑا خوش ہوندا ہے کہ جس طرح کسی شخص دی سواری گم ہو جاوے۔ مثال ہے، ایک بندہ سفر دی حالت میں اور جنگلات دے اندر ہے اور ان کی ایک سواری ہے، سواری گم ہو گئی، پھر اس سواری کی تلاش کرتا ہے اور پریشان ہے، تو اس نو سواری ملتا ہے، جتنا وہ بندہ سواری ملن تے مالک خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ خوشی میں آ جاتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا توبہ گناہاں نو مٹا دیندی ہے، اور توبہ دے ساتھ گناہ بھی مٹ جاندے نے، اور ایویں بندہ ہو جاتا ہے جو ماں دے پیٹ جو ہونی پیدا ہویا۔ سبحان اللہ، یہ ہے توبہ دی فضیلت۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ دے حضور توبہ کرنی چاہیے، اور بندہ بڑا خوش نصیب ہے کہ جڑا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ لوٹ آئے، توبہ استغفار